عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گمن. ناظرین، سب سے پہلے تو مبارکباد تمام عالم اسلام کو کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ، یورپ میں تو آج پہلا روزہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں کل انشاءاللہ جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. تو پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں استخارہ آن لائن میں ہم لائیو کال لیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، اگر آپ کو گھر میں لڑائی جھگڑا فساد رہتا ہے، اگر اولاد کا مسئلہ ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور ہمارے مہمان آپ کے جانے پہچانی شخصیت سے اپنا مسئلہ ان سے حل پوچھے اور ہمارے ساتھ شیئر کر کے اچھی اچھی باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل بتا کے اس کا حل بھی معلوم کر سکتے ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سعد صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم. سعد صاحب سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت رمضان المبارک کی مبارک ہو. خیر مبارک، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی رمضان المبارک کی میری طرف سے بھی مبارکباد، بلکہ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے مبارکباد. آج بڑی خوشی کا وقت ہے کہ آج ہم رمضان کی خوشیاں منا رہے ہیں. رمضان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. بالکل. میں اگر کال آنے میں تھوڑا ٹائم اگر ہے تو میں ضرور کریں بات. جو روزہ ہے نا، اس کا نام جو ہے سیام اور صوم، دو اس کے عربی میں نام ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ ماہ سیام یعنی رمضان کا مہینہ اور روزے کا مہینہ، اور کچھ جگہ کہا جاتا ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے. تو یہ صوم اور سیام اس کے عربک نام ہے. اور اصطلاح میں اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ٹھہر جانا ہے، یعنی صبح سحری سے اذان سے قبل کھانا پینا بند کر دینا اور کئی چیزیں جو ہمارے لیے حلال ہیں وہ والی ان کو ہم نے روک لینا ہے، ٹھہراؤ دے دینا ہے مغرب کی اذان تک. اس دوران ہم نے جو کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے پانی حلال ہے، نمک حلال ہے، ہماری ازدواجی زندگی ہمارے لیے حلال ہے، تو سب چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تک ہمیں ٹھہر جانے کا حکم ہے. اس لیے اس کو ماہ سیام یعنی ٹھہر جانے والا کہا جاتا ہے روزہ. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ یہ اے مومنو تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ. تو ہمارے جو کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل خیر اچھے کام کا 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ ماہ رمضان کے دوران جو نیکی کی جانی ہے، اس کا اجر و ثواب اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. کوئی لمحہ ناظرین ضائع مت کریں. یہ اس مہینے میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو کبھی مسجد میں نہیں جاتے، وہ نیت کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہم نے ضرور جو ہے باجماعت نماز ادا کرنی ہے. میں ایک ایسے چین سموکر کو جانتا ہوں جس کا گزارا ہی نہیں سگریٹ کے بغیر. اس کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی صورت میں وہ نماز نہیں چھوڑتے انہیں پورا رمضان کا مہینہ، اور کوئی انہوں نے روزہ بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، بر وقت نماز ادا کرتے ہیں. میں نے بہرحال یہ بھی دیکھا کہ جیسے روزہ سحری افطاری کی فوری طور پہ وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ آتا کہ وضو کرتے ہیں، پھر نیسے سے جا کے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں. لیکن نماز روزے کی باقاعدگی کا انہیں احساس ہے کہ نماز روزہ پڑھنے سے کیا اجر و ثواب ملے گا. ان کا خیال ہے، ان کا ذہن ہے
کہ اس دوران جو میں جتنی کمائی نیکیوں کی کر لوں گا، جتنی میں نیکیاں سمیٹ لوں گا، ہو سکتا ہے روزے قیامت اللہ تعالیٰ کو میری ادا پسند آ جائے۔ ویسے ساتھ صاحب روزہ دار کو تو اللہ تعالیٰ خود ہی اتنا صبر عطا کر دیتا ہے کہ بندہ خود ہی اس پہ عاجز اور تقوی پرہیزگار بھی بن جاتا ہے، نماز کا پابند بھی ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے سموکر جو ہے نا وہ سگریٹ 1 گھنٹہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن وہ روزہ رکھ کے تو سگریٹ سے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ نے پروگرام میں شامل ہونا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، اگر جادو کے اثرات نظر آ رہے ہیں، آپ کو کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، تو لائیو کال کر سکتے ہیں۔ ساتھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے، پہلی کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ جوید اقبال بکر سے بول رہا ہوں، پاکستان۔ جاوید اقبال؟ جی جاوید اقبال بکر سے؟ جی جی اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتا دیں۔ جی والدین کا نام اللہ بخش۔ اللہ سائیں؟ جی اللہ بخش والد کا نام اللہ بخش۔ جی والدہ کا نام؟ شارمئی۔ شارمئی۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی عمر ہماری 35 سال ہے۔ 35 سال۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جی ہمارے 2 بیٹے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اچھا۔ ابھی اولاد نہیں ہے، کیا ہے ہمارے ساتھ؟ بیوی کا نام بتا دیں۔ بیوی کا نام ہے صبا مئی۔ صبا مئی۔ ان کی عمر؟ اس کی عمر 25 سال ہے۔ 25 سال۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ابھی آپ کو لائیو آنسر دیتے ہیں، ساتھ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ٹی وی دیکھیں، آپ کو ابھی اس کا آنسر مل جاتا ہے۔ جی ساتھ صاحب بڑی غمناک خبر سنائی ہے، مسئلہ ہے ان کا 2 بیٹے تھے، وہ بھی وفات پا گئے ہیں، اب ان کی اولاد نہیں، تو آگے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کی اولاد کا کوئی چانس ہے یا کس طرح کے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے جاوید صاحب، آپ رمضان المبارک میں ہمارے جو آغاز ہوا پروگرام کا، اس کی پہلی کال ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی تو ہمارا پروگرام بڑا خوبصورتی سے چلتا ہے، کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں آتے، لیکن بعض اوقات واقعی ہی افسوسناک باتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، آپ پر امید رہیں کہ انشاءاللہ تعالی جنوری فروری تک سے بہت قبل انشاءاللہ آپ کو خوشخبری تو جلدی مل جائے گی جاوید صاحب۔ انشاءاللہ جنوری میں آپ کے ہاں اولاد، مارچ میں یا اس کے آس پاس اولاد ضرور ہوگی، اور خوشخبری تو آپ کو جلدی مل جائے گی، لیکن برائے مہربانی آپ ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر نا رابطہ پروگرام کے بعد کیجیے گا، اور صبا بہن سے کہا کریں کہ وہ ذرا ذہنی طور پہ پرسکون رہیں، وہ آپ سے زیادہ وہ پریشان نظر آ رہی ہیں مجھے۔ صاحب روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، ہاں بلا تو شبہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے زکوٰۃ تو ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میرا شاید 2001 کی بات ہے، مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی، میں میڈیسن بھی لیتا تھا اور میں اوور ویٹ ہو چکا تھا، تو جو نا یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا فلسفہ ہے، جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ ہے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، لیکن اس کو میں سمرائز کر کے نا بڑا مختصر کر کے انداز میں بتاتا ہوں کہ میں نے پریکٹیکلی روزہ رکھا، ان دنوں میں سردی ہوتی تھی، اچھا ٹھیک ہے، اور مجھے اتفاق ہوا کہ 2-3 دفعہ مجھے 8 پیرا روزہ جو ہے نا وہ رکھنا پڑا، پتہ ہی نہیں چلا، وقت گزر گیا، پھر نیت کی ہوئی تھی تو روزہ رکھ لیا، لیکن اس کے دوران میں نے ڈرامیٹیکلی دیکھا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میرا ویٹ بھی ریڈیوس ہوا اور میرا بلڈ پریشر بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، اس کے بعد پھر میں نے احتیاط کی۔ جی صاحب آپ کی اجازت ہو تو ایک لائیو کال جی شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ میں شکیل بات کر رہا ہوں۔ جی شکیل کہاں سے؟ سعودی عرب سے۔ جی سعودی عرب سے شکیل۔ جی شفیق سعودی عرب سے۔ شفیق جی شفیق صاحب اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتا دیں۔ کاروبار کا مسئلہ ہے جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر جی 30 سال ہے۔ جی والدین کا نام بتا دیں۔
والدہ کا نام محمد علی ہے جی، تے والدہ رفیقہ بی بی ہے جی۔ رفیقہ بی، والد صاحب کا کیا نام؟ محمد حنیف، سعودی عرب کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے یمبو سے جی۔ جی جی، کاروبار کا مسئلہ اور اس کے علاوہ؟ بس جی۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا شفیق صاحب، بہت شکریہ، ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں۔ جی ساتھ صاحب کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ جی جی کاروبار کا ان کا مسئلہ ہے۔ ہاں شفیق صاحب ماشاءاللہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ کل آپ رکھیں گے، ہم کل پہلا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شفیق صاحب آپ کے لیے 2 ایڈوائسز ہیں، ایک تو آپ یا باسط ہو یا اللہ، یا باسط ہو یا اللہ، اس کی اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح کریں اور ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پہ جلد از جلد رابطہ کریں۔ ان دنوں میں ہم جو نوری عمل ہے اس کا انشاءاللہ زیادہ تیزی سے اثر ہوگا، انشاءاللہ زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ اثرات آپ کو ملیں گے۔ تو ڈیلے کرنا یا دیر سے کال کرنا وہ اب آپ پہ اپنا نقصان آپ خود کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے۔ آپ جلد از جلد رابطہ کریں، آپ کے لیے انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد آپ کے لیے آسانیاں ہیں منتظر ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں رب نواز علیندہ پیو دبئی کنو۔ دبئی سے کون صاحب؟ رب نواز دبئی سے لا رہا ہوں۔ رب نواز، رب نواز، رب نواز صاحب رمضان المبارک مبارک ہو۔ خیر مبارک ہے، تو رب مبارک ہوئے، کل ہے تورا۔ خیر مبارک۔ رب نواز دبئی سے، اپنی عمر بتا دیں۔ جی کال ڈراپ ہو گئی رب نواز کی، جی دوبارہ کال کیجئے گا رب نواز، آپ کا انتظار کریں گے۔ ساتھ صاحب جیسے رمضان المبارک ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں آپ جو وظائف دیتے ہیں آگے پیچھے کے مہینوں میں بھی تو اس کی اہمیت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے اور اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو اس کا عمل کرے گا کوئی تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ جی بالکل۔ کال لے لیتے ہیں، اس کو میں بعد میں آپ سے سوال کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب آپ؟ السلام علیکم۔ جی کال ڈراپ ہو گئی۔ جی صاحب اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ کہ رمضان المبارک میں آپ جو وظائف دیں گے، عمل کوئی کروائے گا تو اس کا اثر زیادہ جلدی ہوگا کہ پہلے کی نسبت ویسے ہی وہ اتنا پیریڈ ہی ہوگا؟ یہ شاید گمر صاحب یہ بات میں نے ابھی چند لمحے پہلے بھی کی ہے کہ زیادہ تیزی سے اس کے اثرات آئیں گے، لیکن اس ایک اور پلس پوائنٹ بھی ہے۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں اجر و ثواب، لیکن اس کے علاوہ ایک پلس پوائنٹ اور یہ ہے کہ یہ جو لوگوں نے گندے اعمال، گندے عمل، جادو ٹورے وغیرہ اثرات، جن پہ اثرات ہیں نا، جی وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہیں، ان کی طاقت میں تو کوئی اضافہ نہیں، وہ تو ویسے کے ویسے ہیں، جبکہ ہمارے نوری عمل جو ہے اس کے اثرات زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ ماشاءاللہ عمل زیادہ ہو جاتا ہے، عمل زیادہ ہے، تو میری مہینہ ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ ہم لائیو کال شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب اور کہاں سے؟ کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں، ہمارے ایک رشتے کا مسئلہ ہے۔ جی آپ کے رشتے کا مسئلہ ہے؟ جی میں ایک اپنے ماموں کے گھر سے رشتہ کا تھا، مجھے تقریباً 8-9 سال ہو گئے اور وہ رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی ہمارا نام محمد اختر۔ محمد اختر، عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہماری تقریباً 26-27 سال ہے۔ جی والدین کا نام؟ والد کا نام محمد رشید ہے، والدہ کا نام شیر جان ہے، شریف جان۔ شریف جان۔ جی کس سے منگنی ہوئی تھی؟ جی منگنی جس سے ہوئی تھی اس کا نام بتا دیں۔ لڑکی کا نام آواز سب کچھ نہیں ہے۔ لڑکی کا نام؟ لڑکی کا نام تنزیلہ۔ تنزیلہ۔ اس کی عمر اور اس کے والد کا نام بتا دیں۔ والد کا نام محمد اشرف۔ جی پاکستان کے کس شہر میں ہیں وہ؟ پاکستان، ہم کشمیر راولہ کوٹ میں رہتے ہیں۔ راولہ کوٹ۔ تو آپ دبئی میں ہیں؟ آپ سعودی عرب میں ہیں؟ جی سعودیہ میں، سعودیہ مکے سے بات کروں، مکے کے ساتھ میں رہتا ہوں، یہاں پہ یہ مکہ مدینہ نہیں ہے، مکہ مدینہ میں رہتا ہوں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ اچھا تنزیلہ بیٹی کی عمر بتا دیں، اندازن بتا دیں۔ اس کی عمر ہماری عمر سے ایک ہی برابر ہے، لیکن اس کی بھی 26-27 سال۔
28 साल उम्र जी, क्या चाहते हैं कि ये इनके साथ आपकी मंगनी हो चुकी है, शादी नहीं हो रही कि कोई रुकावट है, ये बता दें जरा, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी हमारा रिश्ता हुआ था, उसके बाद हमारी शादी नहीं हो रही थी, बल्कि वो रिश्ते से उनने इनकार कर दिया था, रिश्ता नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने बल्कि कुछ तवाफ भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं और हाज भी किया है। माशाल्लाह। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा ये दुआ मांगी है कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। ये जो लोग है ना पेशगीर है। जी जी अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अभी आपको आने जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अख्तर साहब थे जी, इनकी मंगनी और वो वहीं करवाना चाहते हैं, आप क्या बताएंगे? मैंने इनका जवाब बड़े गौर से सुना, हालांकि आप उनके साथ महवे गुफ्तगू थे, लेकिन मैं तवज्जो से सुना। बड़ा अच्छा सवाल था इनका। अख्तर साहब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। पहली बात यह है कि आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें तो आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि ये रिश्ता अगर यहाँ पे होता है तो इतना आपके लिए दोनों के लिए सूदमंद नहीं होगा। तो और लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है और ख्वाहिश की खातिर तो इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, तो आप हमारे निचले दिए गए नंबर पे जो है ना प्रोग्राम के बाद रब्ता करें। हम आपको अमल बताएंगे जिससे करने से वो आपका रिश्ता तय हो जाएगा, और उसके साथ हम आपको एक ऐसी तस्बीह भी बताएंगे जो आप करने से आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। दोनों बातों पे आप गौर कर लीजिए, और बहरहाल दोनों ही सूरतों में आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं कि हमको। जी नाजरीन, रब नवाज साहब दुबई से दोबारा हमारे साथ शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी रब नवाज साहब, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक ठाक हो जी? जी ठीक ठाक। उम्र बता दें अपनी और वालिदैन का नाम बताएं। मेरे उम्र 40 है, 50 साल हो गए, तकरीबन बहुत साल से कमा रहा हूँ, मेरा कोई बरकत नहीं होता है, कोई वालिदैन का नाम बता दें जरा। वालिदैन का नाम बताएगा पांधी। अब अपने वालिद साहब का नाम? वो वालिद का नाम पांधी। क्या बताया? पांधी। सॉरी समझ नहीं लग रही। पांधी। फांदी। हाँ फांदी। और वालदा का नाम? बहुत परेशान है यार, क्या यार, कमाई जाते हैं। अपनी वालदा का नाम भी बता दें। वो नहीं बता सकते। अच्छा चले, रब नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको आने जवाब देते हैं। टीवी देखें, टीवी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। साथ साथ बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साहब साहब, कारोबार का इनका मसला है, बहुत परेशान है और बरकत नहीं है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? देखें, इनका सवाल मुझे हालांकि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं समझने में कामयाब हो गया। इनके लिए ये है कि आपने हर वक्त कोशिश कीजिएगा कि बावुज़ू रहें, हर वक्त बावुज़ू रहें और पाकीज़ा जिस्म के साथ रहें, नमाज अदा करें, और हमारे निचले दिए गए नंबर पे अगर रब्ता कर लें प्रोग्राम के बाद तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ये इसलिए मैं शाह साहब थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था ना कि ये जो गंदा और सिफली इल्म है, इनकी ताकत तो जो है सो है, शैतान भी कैद है। तो ये एक ना तमाम नाज़रीन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त मौक़े हैं कि जो हमने नेक अमल इनको बताएंगे वो उसमें जान होगी, उसमें ताकत होगी। जी साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।
عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ آن لائن. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد گمن. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کی لائیو کال سنتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، گھریلو لڑائی جھگڑا ہے، اور کسی بھی قسم کا آپ کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانے چاہتے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں لائیو کال کریں. ہمارے ساتھ لائیو کال کے ذریعے استخارہ کر کے آپ کو مسائل کا حل بتانے کے لیے آپ بہت ہی پیاری شخصیت ماہر روحانیات جناب سعد اختر صاحب موجود ہیں. سعد اختر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کا حل کیا ہے. تو آپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کال کریں، اور اپنے والدین کا نام، اپنی عمر اور شہر کا نام بتا کے، اور خصوصی طور پہ ٹی وی کا والیوم بند کر کے کال کریں تاکہ آپ کی کال ڈراپ نہ ہو. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. سعد صاحب کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اللہ کیسے تعالیٰ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے. آپ کے یہ جو ویورز چاہنے والے ہیں جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عقیدت اور محبت کچھ آپ کی مہمان نوازی لاہور والوں کی کھینچ لاتی ہے یہاں پہ. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہل اسٹیشن پہ آج کل میں ہوں، اسپیشل پروگرام کے لیے یہاں آتا ہوں، اور میرے جو فیڈ بیک ملتا ہے یقین کریں وہ جیسے غذا نہیں ہوتی، یہ مجھے ٹونک لگتا ہے جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، اور جب بتاتے ہیں کو کال آ جائے تو میں پہلے لے لیں گے. جی ناظرین، لائیو کال بھی لیتے جائیں گے، ساتھ سے گفتگو بھی کرتے جائیں گے، ساتھ سے مسائل کا حل بھی معلوم کرتے رہیں گے، اور اچھی باتیں بھی ان سے پوچھتے جائیں گے. پروگرام میں پہلی کال شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کون صاحب موجود ہیں؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ انڈیا سے میں بول رہا ہوں. جی ہلو. جی ہلو. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، آپ دوبارہ کال کیجئے گا، ہم انتظار کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی سعد صاحب، کالز کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، باتیں کرتے رہیں گے، مسائل بھی معلوم آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے. تو میں شاید گمر صاحب آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرے ذہن میں کافی دنوں سے اٹک رہی ہوئی تھی بات، تو آج میں کر دوں. دیکھیے تمام ناظرین سے یہ میری ریکویسٹ ہے. سعد صاحب آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کیونکہ پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے، کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ مستنصر صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. جی مستنصر صاحب، آپ اپنا مسئلہ، اگر آپ کو اپنا مسئلہ پوچھنا ہے تو والدین کا نام بتائیں. سر جی مجھے اپنا مسئلہ یہی پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے. میری ڈیٹ آف برتھ 18/8/1989. 1989. 24 سال عمر ہو گئی. جی 24 سال ہے. تو میں اپنے بارے میں استخارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے آنے والی زندگی میں میرے لیے اچھا کیا ہے، کیا نہیں ہے، میرا مستقبل کیا ہے. اپنے والدین کا نام بتائیں. والد صاحب اور والدہ کا نام بتا دیں. والدہ کا نام محمد بی بی اور والد کا خورشید علی. خورشید علی. جی دبئی سے بات کر رہے ہیں؟ جی دبئی سے بات کر رہے ہیں. جی اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں جی، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ مستنصر صاحب. ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں؟ جی ہر بات دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی سعد صاحب مستنصر صاحب تھے، بہت اچھے اور بہت پیارے تھے اور پیاری گفتگو کر رہے تھے. تو ان کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ میری باتوں کا حق آپ نے چھین لیا. باقی یہ بہت پیارے آدمی ہیں، اور یہ اگر کاش میرے ریکویسٹ پہ یہ تعلیم والی سائٹ پہ جاتے تو بڑے کامیاب رہتے، کیونکہ میرے علم کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بہت عطا کر رکھا ہے. علم ان کا پاس بہت زیادہ ہے. صرف تھوڑی سی بات یہ ہے کہ
کہ یہ فضول خرچ ہیں، قرض راہ جاتے ہی دے دیتے ہیں، راہ جاتے قرض دے دیتے ہیں اور فضول خرچ سے ہیں۔ تو باقی رہا آپ کے مستقبل کی بات، تو یاد رکھیے ایک تسبیح جو ہے آپ معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کبھی کافی حد تک خدشات سے نا بچ کے رہیں گے۔ وہ تسبیح ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا ولیو یا نصیر، یا ولیو یا نصیر، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے، مستقبل آپ کا کافی بہتر ہے۔ خاص طور پہ اس مہینے کے اینڈ میں کوئی خوشخبری بھی آپ کی منتظر ہے انشاءاللہ، اور پھر جب خوشخبری ملے تو شاید گمن صاحب کو بتا دیجیے گا۔ ساتھ صاحب ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، ہاں 2 دن بعد پاکستان میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ آج سعودیہ سے خبر ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا ان کے ہاں تو بدھ کو روزہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ہاں جمعرات کو روزہ ہوگا۔ جی ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان المبارک میرا جو ہر بندے کا، ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا جو کہیں بھی رہ رہا ہے، تو اس کا خیال ہے کہ ہر غریب کا خیال رکھنا چاہیے، جو ضرورت مند ہو، محتاج ہو۔ تو کیا آپ کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ زکوٰۃ کے لیے، روزہ رکھوانے کے لیے ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے؟ شاید گمر صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو کسی جینون حقدار ضرورت مند کو تلاش کیا جائے، اور اس کے بعد نا ان کو نقد ضرورت محسوس کرتے ہیں تو نقد کہہ دیں۔ ویسے پریفریبلی جو ہے علماء آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زرعی اجناس کی شکل میں انہیں دودھ لے دیں، چاول لے دیں، آٹا لے دیں، گھی لے دیں، جو ان کی سحری اور افطاری ان کی اچھی سودمند گزرتی رہے، اور کچھ پیسے نقد بھی دے دیں انہیں، تاکہ ان کا یہ وقت اچھا گزرے۔ میں نے چند ایک رمضان کے مہینے سعودیہ پاک میں گزارے، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ان کے دل سعودی عرب کے لوگوں کے روئی سے نرم ان کے جو ہو جاتے ہیں، وہ بوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ شاید یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کی عنایات ہیں، ان کے ایسٹس روز روز بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں دیکھیں کہ ایسٹس روز روز ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جیسے جیسے رمضان سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں بھی جوش و خروش نظر آتا ہے، لیکن جو پاکستان سے باہر رہنے والے ہمارے پاکستانی ہیں، وہ پاکستان میں بہت سے غریبوں، محتاجوں اور اپنے رشتہ دار جو عزیز و اقارب جو غریب ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھیجا جائے، ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی جائے زکوٰۃ کی صورت میں، اور کسی بھی طرح کے اپنا دل کھول کے وہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ بڑا جوش ہے، جوش و خروش سے یہ کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمسائے کا بھی خیال نہیں رکھتے، بہت سے لوگ عزیز و اقارب کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو ایسا یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن جوش و خروش تو نظر آتا ہے رمضان المبارک میں کہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان آپ دوسرے بھائی کا خیال رکھتا ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ واقعی بات بالکل صحیح ہے، لیکن جو ہے میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی سوچ کو بدلیں، فوکس کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جاتا۔ چاہے جائے کہ وہ والا مال جو کہ ہم پر فرض ہے، جو کہ ہم پر فرض ہے، ہم یہ جو ہم توحید پرستی کا نام لیتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے دینی ہی دینی ہے۔ اور ہمارے دیکھتے نہیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے امیر ہوتے ہیں، یکدم کاروبار فلاپ ہو گیا، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، بلڈنگز کو آگ لگ گئی، چوریاں ہو گئیں، کچھ ہو گئی، اس لیے کہ وہ صدقات اور زکوٰۃ کے عمل کو ڈسکنٹینیو موت کر دیتے ہیں۔ جی صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں اقبال صاحب ہیں دبئی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال نے؟ اللہ کا شکر۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی جان؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی اپنے مستقبل کے بارے میں آگے کچھ۔ جی اپنی عمر بتائیں اور اپنے والدین کا نام بتائیں پہلے۔ سر میری عمر ہے 3/12۔ اندازاً عمر بتا دیں آپ، اندازاً عمر کتنے سال آپ کی عمر ہے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی۔ اقبال صاحب دوبارہ کال کیجئے گا۔ آپ 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 30 سال کے ہیں، اپنے والدین کا نام بتائیں، مسئلہ بتائیں، پھر آپ کو ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جی آپ بات کر رہے تھے یہ دیکھیں نا، ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی اس کا کاروبار بڑا اچھا جا رہا تھا، اچانک اس کا کاروبار برباد ہو گیا۔ تو وہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی،
مال کو محفوظ اللہ کی ہاں اس کی گارنٹی نہیں لی ہوتی. گارنٹی تو تب ہے نا کہ جب اس کی جو عائد شدہ زکوٰۃ ہے وہ ادا کرے. یہ جو ہماری توحید پرستی ہے اس کی بنیادوں میں شامل ہے کہ ہم زکوٰۃ بر وقت ادا کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا رجحان بہت کم ہے؟ نہیں کم نہیں ہے, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب بہت سارے لوگ ہیں نہیں زکوٰۃ دیتے, نہیں دیتے بعض لوگ. اور شاید صاحب اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, میرے علم میں 1 یا 2 آدمی ایسے تھے جن کے پاس لیکوڈ ایسٹس موجود تھے, لیکن انہوں نے نقد کیش موجود نہیں تھا, انہوں نے ادھار لے کے وہ جو تھی زکوٰۃ ادا کی. پھر وہی ایسٹ جو ان کا تھا وہ اس کی قیمت چڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہ ان کے وہ جو پلاٹ جس قیمت کے تھے اس زیادہ قیمت کے ہو گئے. زکوٰۃ ادا کی انہوں نے ادھار اٹھا کے, وہ بھی قرض اتر گیا, پلاٹ کی قیمت بھی چڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اتنی خیر و برکت ادا کی. انہوں نے عہد کیا دونوں بھائیوں نے کہ ہم آج کے بعد کسی صورت زکوٰۃ, آج وہ نامی گرام جتنی زیادہ زکوٰۃ دی جائے اللہ تعالیٰ اس سے دگنا تگنا برکت عطا کرتا ہے, دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ 10 خرچ کرو میں 70 دوں گا. بالکل درست فرمایا آپ نے, ایسا ہی ہے. اور ہمیں کاش کہ ہم سب لوگ دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ارشد بول رہا جی. ارشد صاحب, جی ارشد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنا مستقبل بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی دوبارہ بولیے گا. آگے مستقبل اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ارشد نام میرا. اپنی عمر بتائیں. 30 سال جی. 20 سال 30 سال. جی والد اور والدہ صاحبہ کا نام؟ بشیر سائرہ بی بی. جی والد کا نام محمد بشیر اور والدہ کا سائرہ بی بی. اچھا کیا اپنے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آگے مستقبل میں بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. شادی کروا لی ہے؟ نہیں شادی نہیں. شادی کا پوچھنا ہے کہ کوئی کاروبار کا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہاں جی شادی کے بارے میں. شادی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ کب تک ہو جائے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی. ارشد صاحب ہیں دبئی سے. ارشد صاحب آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں, نماز 5 وقت کی ادا کریں. اور تھوڑی دیر پہلے ایک کالر تھے ہمارے مستنصر ولد خورشید علی, ان کو ہم نے ایک تسبیح بتائی تھی, اتفاق سے وہی تسبیح آپ کی بھی بنتی ہے. 2 چیزیں میں آپ کو, یعنی یا ولی ہو یا نصیر, اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یا ولی ہو یا نصیر کی تسبیح کرنی ہے. اور دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اپنے جو آپ کے سر میں درد ہوتی ہے, سر درد آپ کو رہتا ہے, اس کو ایزی مت لیں, اس سر درد کا باقاعدہ علاج کروائیں. اور وہم کے ایلیمنٹ جو وہم آپ کو رہتا ہے اس عادت کو ختم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں اور بہتریاں منتظر ہیں. اور مجھے امید ہے, بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, یقین ہے, کامل ہے کہ انشاءاللہ اگلے 1-1.5 ماہ میں 1-2 بڑی خوشخبریاں آپ کی منتظر ہیں. اور جب خوشخبری آئے تو شاید گمن صاحب کو نہ بتایا جائے تو پروگرام نامکمل رہتا ہے. جی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ اتنی عزت دیتے ہیں. صاحب رمضان کی بات ہو رہی تھی, ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات ہو رہی تھی. جی اسی دوران ہمارے ساتھ کالر شامل ہو گئے ہیں, پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی نازیہ ہے ہمارے ساتھ سعودی عرب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نازیہ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیں. ہاں جی ہمارا پروگرام اپنے اور اپنے میاں کے بارے میں. جی میاں کا نام بتا دیں. میاں کا نام حاجی غلام رسول. حاجی غلام رسول. ہاں جی. ان کے والد صاحب کا نام؟ آپ کے سسر کا کیا نام ہے؟ حاجی دین محمد. حاجی دین محمد. تو ان کی والدہ کا یعنی آپ کی ساس کا؟ اس کا نام ہے حنیفہ بی بی. حمیدہ بی بی. حاجی غلام رسول صاحب کی عمر بتا دیں.
ہاں جی اپنے شوہر کی عمر بتا دیں. ان کی عمر 40 سال ہوگی, 40 یا اس کے اوپر ہوگی تھوڑی. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں ان کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بیمار ہے. یہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہی نہیں ختم ہوتا, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایک بھی سکون نہیں ہے گھر میں, ہم دونوں آپس میں نا میاں بیوی کا سلوک اتنا نہیں ہے. جی بہت شکریہ نازیہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. ابھی آپ کو ساتھ ساتھ آنے جواب دیتے ہیں. میں ساتھ ساتھ سے پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا رہتا ہے بہت عرصہ سے, اور اس کے بارے میں کیا سولوشن آئی؟ شاہ صاحب پروگرام ہمارا ماشاءاللہ ابھی جو جتنی اس سے پہلے کالز آئی تھیں وہ بڑی کمفرٹیبل اور تھیں. میں بھی بڑا پرسکون تھا, لیکن یہ جو نازیہ بہن نے فون کیا ان کے ساتھ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے. اور نازیہ بہن آپ پہ جو اثرات ہیں جو آپ پر کیے گئے ہیں, اس کے اثرات کی وجہ سے آپ کے غلام رسول صاحب کے ساتھ حالات خراب رہتے ہیں. میں چند ایک نشانیاں بتا دیتا ہوں, آپ کو یقین آ جائے گا کہ ساتھ ساتھ مجھے ٹھیک بتا رہے ہیں. ایک تو غلام رسول صاحب کی صحت جو ہے نا آہستہ آہستہ خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. ان کا گلا تک خراب اب رہتا ہے, ان کے دانتوں میں پرابلم سٹارٹ ہو چکی ہے, کمر درد بھی کا ایلیمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے. لہٰذا یہ اشارے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ آپ کے پر واضح طور پر میں کہتا ہوں کہ کسی نے کوئی ناپسندیدہ یہ حرکت, یعنی جسے آپ جادو ٹونا کہتے ہیں, وہ حرکت کی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کیجیے, تاکہ اس بات کو یہیں پہ ختم کیا جائے, آگے نہ یہ بڑھ پائے. جی صاحب آپ نے بڑا افسوس ہوا مجھے اس کال کا. آپ یہ پروگرام کے بعد کال کر لیں. نازیہ جو موبائل نمبر دیے گئے ہیں ساتھ صاحب کے نام کے ساتھ جو موبائل نمبر لکھے گئے ہیں, آپ ان کو نوٹ کر لیں. آپ پروگرام کے بعد یا کسی بھی وقت ان پہ رابطہ کر کے اپنے مسئلے کا حل کروا سکتی ہیں. ہمارے ساتھ مستنصر صاحب ہیں سعودی عرب سے, دبئی سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی, کیا حال ہے؟ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر. ڈاکٹر صاحب سے بات کروایا جی میری. جی بولے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے جو بتایا وہ صحیح ہے. جی تو میں آپ سے اپنے کو بزنس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے اپنی ادھر کمپنی بنائی ہے بھائیوں نے مل کے. ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بولے میں سن رہا ہوں. ہاں جی کمپنی بنائی ہے, 3 بھائی کمپنی میں اپنی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, تو میں تو لگے اپنی جاب کر رہا ہوں کمپنی میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ بزنس 1 سال ہو گیا ابھی سٹارٹ کیا ہے, تو آپ ہمارا بزنس آگے مستقبل میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اب آپ جائے گا, پروار اچھا ہوگا, کیسا مستقبل دیکھنا اچھا چاہتے ہیں؟ مستنصر صاحب بتائیے گا. آپس میں کیسا ریلیشن شپ جی دیکھنا چاہتے ہیں؟ مجھے بھائیوں کا نام بتا دیں صرف جلدی سے. اپنے بھائیوں کے نام بتائیں. غزنفر علی, غزنفر علی, علی, سہیل احمد, سہیل احمد, وقاص احمد, وقاص احمد, وقاص یا وقار, وقاص احمد. اچھا مستنصر آپ نے LLC کا لائسنس لیا ہے دبئی سے؟ سہیل احمد ٹیکنیکل کنٹریکٹنگ اسٹیبلشمنٹ. اچھا ٹھیک ہے. ولد خورشید احمد ہے, خورشید علی ہے نا؟ خورشید علی, والدہ کا نام محمد بی بی. میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. اگر غضنفر, سہیل, وقاص, ولد خورشید علی ان تینوں نے مشترکہ کاروبار کیا اور آپ کو بیچ میں نہ رکھا, تو میری وارننگ یاد رکھیں, ان کو کامیابی نہیں ملنے گی. مجھے نظر نہیں آتی, باقی اللہ تعالیٰ کی ذات مالک ہے. آپ کا بیچ میں ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ غضنفر, سہیل, وقاص یہ تینوں کا آپس میں کوئی ایسے حالات مجھے بنتے نظر آتے ہیں. اگر یہ مشترکہ کاروبار کریں گے تو نقصان. اب وقت کی کمی ہے, لمبی بات ہو نہیں سکتی. آپ نچلے دیے گئے نمبر پر تفصیلاً بات کر لیجئے گا, اس کا سولوشن بتائیں گے. بہرحال آپ کے بغیر یہ نہیں چل سکتا. جی مستنصر صاحب تھے ہمارے ساتھ دبئی سے. آپ نے جو بتایا وہ اس پہ یقیناً عمل کریں گے
کہ پروگرام وہ اپنے مستنصر صاحب کاروبار میں پارٹیسپیٹ ان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مل کے کریں گے تبھی یہ کاروبار آگے دیکھیں نا. چلے گا. اب میں دیکھیں غضنفر، سہیل، وقاص احمد، ان کی ولد خورشید علی، ان کی ایج نہیں پوچھ سکے کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ پروگرام کے بعد کریں گے تو بتائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو بیچ میں رکھیں گے تو چلیں گے، ورنہ مجھے خدشات ہے. جی صاحب کیا بتائیں گے؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی بولیں. میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ آف دی ریکارڈ لوگ جو آن دا ایئر جو ہے ایک بات کرنے سے بہت ریلکٹنٹ رہتے ہیں، جبکہ پروگرام کے بعد آف دی ایئر جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنی بچیوں کی شادی اور ان شادی ہو جانے کے بعد مسائل کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ آن دا ایئر بھی چاہیں تو ڈائریکٹ بھی کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتریاں اور آسانیاں محسوس کریں گے. آپ کے لیے میرے پاس اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ جن کو میں بائیفرکیٹ یہاں نہیں کر سکتا، اس کی ڈیٹیل ایلیبوریشن نہیں دے سکتا کہ کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی چند ایک واقعات ایسے سناؤں جس کی وجہ سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ حالات جو ہیں کس طرح بدلتے ہیں. جب یہ جو بعض اوقات کسی نے کوئی بندش وغیرہ کروائی ہوتی ہے، بعض اوقات ویسی حالات سازگار نہیں ہوتے، تو اس کے لیے روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے. تو برائے مہربانی آپ ہیزیٹیشن کا شکار مت ہوا کریں، آپ بلا جھجک آپ ٹیلی فون اٹھایا کریں، بات کیا کریں. اگر چند روپے کی کال سے آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں تو انتظار کس بات کا. میری 27 سالہ ریاست آپ لوگوں کے لیے ہے. آگے بڑھیں، ہمت سے کام لیں، ہچکچاہٹ دور کریں اور فائدہ اٹھائیں. میں بار بار اپنے آپ کو زیادہ خود نمائی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتا. جی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں دبئی سے، زاہد صاحب. السلام علیکم. ساجد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب سب سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں جناب. جی بند کر دیا. جی اپنی عمر بتائیں اور والدین کا نام بتائیں، پھر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں. جی میری عمر 22 سال ہے. جی ٹی وی کی آواز ابھی تک آپ نے بند نہیں کی. کال ڈراپ ہو گئی. ساجد صاحب بڑی مشکل سے کال لگتی ہے کیونکہ کالوں کا سلسلہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے، اور اگر جس کی کال لگ جاتی ہے اس کو چاہیے کہ ٹی وی کی آواز بند کر دے تاکہ کال ڈراپ نہ ہو. دوبارہ کال کیجئے، ہم انتظار کرتے ہیں. جی ساجد صاحب یہ بات کر میری بات نامکمل رہ گئی. کال تھی پھر ڈراپ ہو گئی. جی دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں سید تنصیر الحسن بات کر رہا ہوں جی، کراچی سے. سید تنویر الحسن. تنصیر TANSEER تنصیر الحسن. تنصیر الحسن جی کراچی سے. سید تنصیر الحسن صاحب کراچی سے. جی اپنا مسئلہ ہے تو والدین کا نام اور عمر بتا دیں. جی بالکل. میرے جی ابتدائی پیدائش ہے 24 سپٹمبر جی 1959. جی اور والدہ کا نام ہے غلام فضا. غلام فضا. جی جی والد صاحب کا نام؟ والد کا بھی صحیح ہے. جی جی سید محمد حسین شاہ. جی سید محمد حسین شاہ. جی جی شاہ صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں دو چیزیں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. جی وہ کافی دیر ہو گئی، وہ ذرا پوچھنا ہے. بیٹے کا نام بتا دیں. بیٹی کا نام ہے جی آسما. آسما. جی جی اس کے علاوہ اس کی تاریخ پیدائش ہے جی اندازاً عمر بتا دیں. 1987. اچھا 26 سال ہو گئی. 25 اگست ہے جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دوسرا میں نے یہ پوچھا جی میری پروموشن کب تک ہو جائے گی؟ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، ایک آئل کمپنی ہے. پروموشن. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں. اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کا؟ نہیں جی بس. جی بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیں، آپ کو ابھی آنر جواب مل جاتا ہے. بہت شکریہ سید صاحب. سید تنصیر الحسن صاحب آپ کی کال کا. جی سر کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ ہاں جی تنصیر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بچپن سے لے کے اب تک پرابلم چلی آ رہی جو آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے. پہلے تو میں آپ کی بیٹی کا جواب دینا پسند کروں گا کہ آپ اپنی بیٹی سے یہ کہیے گا
کہ وہ ایک تسبیح جو ہے نا ایک عمل ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ کریں کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں پہ بیٹھی رہیں اور وہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سورج نکلنے تک فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے سورج نکلنے تک یہ عمل جاری رکھیں اور تصور میں یہ رکھیں. باقی رہ گئی جہاں تک آپ کی پروموشن کا تعلق، مجھے جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اینڈ سے پہلے آپ کی پروموشن کے چانسز ہیں، اور اس میں مزید مضبوط کیس کو کرنا چاہتے ہیں، مزید بہتری چاہتے ہیں تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر لازمی رابطہ کریں. کوئی حرج نہیں، آپ رابطہ کریں گے، ہم آپ کو اچھا اور مفید مشورہ دیں گے، کیونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت سخت ہیں، وہ بار بار اشارہ کرتے ہیں. جی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہے اقبال صاحب ہیں دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. اقبال صاحب آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی سر بند کرتا ہے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری عمر ہے 32 سال. جی. اور والد صاحب اور والدہ کا نام؟ میرے والد صاحب کا نام ہے یوسف علی اور والدہ کا نام ہے مقدس بیٹی. مقدس. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر یہی میں اپنے کوئی مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں بھی ادھر دبئی میں جاب کر رہا ہوں ایک کمپنی میں. جی جی. تو آگے آنے والے حالات کیسے ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یہ تھوڑا ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کی کال کا. ابھی آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی اقبال صاحب کا مسئلہ تھا ساتھ صاحب، لیکن ہمارا یہاں وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹیک وتھ اس.